وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب پڑھا جائے قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو کان لگا کر سنو اس کو، وَأَنصِتُوا اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر کیا کیا جائے، رحم کیا جائے۔ اس آیت کے اندر دو حکم نازل ہوئے۔ کیا؟ دو حکم صادر رب نے فرمائے کہ جب امام جہری اور سری نماز میں اونچی آواز میں، یا کیا ظہر عصر میں یا مغرب عشاء میں یا صبح میں کیا امام قرات کر رہا ہو تو کیا مقتدی سورۃ فاتحہ بھی نہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی نہ ملائیں؟ کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر، جو احکام ہم نے آپ کی طرف نازل کیے، صادر فرمائے، اور اس کی مخالفت کا شیطان وسوسہ ڈالے، اکسائے آپ کو اس کے خلاف، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنی ہے، اللہ کی پناہ مانگنی ہے۔ انہ سمیع علیم، کہ بے شک سننے والا اور جاننے والا کون ہے؟ اللہ ہی ہے۔ جو ما فوق الاسباب اور ما فوق الاسباب جاننے والا ہو، اسی سے پناہ مانگی جاتی ہے، اسی سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، میرے پاک پیغمبر کہہ دیجئے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، یعنی میں شیاطین کے وسوسے اور اکسانے سے کیا مانگتا ہوں؟ رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ طریقہ سکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا مانگنے کا، دعا مانگنے کا۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور جو میرے پاس کیا ہے؟ حاضر ہے، جو میرے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے تو میں اسی بھی کیا مانگتا ہوں؟ پناہ مانگتا ہوں۔ تو پناہ کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے پناہ مانگنی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے پناہ نہیں مانگنی۔ پناہ مانگتے کون لوگ ہیں؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، طائف سے بھی کیا ہے؟ وسوسہ مراد ہے، شیطانی وسوسہ مراد ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں متقی اور نیک لوگ، متقی اور نیک لوگوں کا یہ دستور ہے کہ وہ کس سے پناہ مانگتے ہیں؟ اپنے رب سے پناہ مانگتے ہیں، رب کے علاوہ کسی اور سے پناہ نہیں مانگتے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، جو پناہ نہیں مانگتے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ شیطان کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں، اور انہیں شیطان گمراہی کی طرف کیا کرتا ہے؟ کھینچ لاتا ہے، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں جس بندے نے شیطان کو دوست بنایا وہ کیا ہے؟ خسارے کے اندر ہے۔ کیا ہے؟ خسارے کے اندر ہے۔ لہٰذا شیطان کا بھائی نہیں بننا، شیطان کا دوست نہیں بننا، کس کا دوست بننا ہے؟ رحمان کا دوست بننا ہے۔ تو جو رحمان کے بندے ہیں، متقی اور کیا ہے؟ نیک لوگ ہیں، جس وقت ان کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو فوراً وہ سمجھ جاتے ہیں، صحیح اور غلط کی کیا کرتے ہیں؟ تمیز کر لیتے ہیں کہ یہ کیا ہے صحیح ہے اور یہ کیا ہے غلط ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي، یہ شکوہ اور جواب شکوہ ہے۔ شکوہ ہے وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، مشرکین کہتے تھے ذرا برابر بھی اگر وحی کے اندر تاخیر یا تراخی ہو جائے، دیر ہو جائے نا، تو وہ کہتے تھے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی آیت بنا کر پیش کیوں نہیں کرتے؟ تو رب تعالیٰ نے اس کی بات کا کیا دیا؟ جواب دیا، کل میرے پاک پیغمبر اپنی زبان سے کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحیٰ الی من ربی، یعنی میں تو پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میری طرف، میرے رب کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ نازل ہوتی ہے، میں اس کی کیا کرتا ہوں؟ پیروی کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی کی پیروی نہیں کرتا۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ جتنی بھی دلائل ہیں نا، یہ تمہارے رب کی طرف سے ہیں، ہدایت بھی ہیں اور رحمت بھی ہیں۔ کن کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس آیت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، خطبہ اور وعظ کے بارے میں نازل ہوئی ہے،
یا مطلق قرات کے بارے میں نازل ہوئی ہے یا کیا نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قتادہ، حضرت عبداللہ بن مغفل وغیرہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین اور جتنے بھی مفسرین ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ نماز کے بارے میں۔ کس کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب پڑھا جائے قرآن فَاسْتَمِعُوا لَهُ تو کان لگا کر سنو اس کو، وَأَنصِتُوا اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ اس آیت کے اندر دو حکم نازل ہوئے۔ کیا؟ دو حکم صادر رب نے فرمائے کہ جب امام جہری اور سری نماز میں اونچی آواز میں یا کیا ظہر عصر میں یا مغرب عشاء میں یا صبح میں کیا امام قرات کر رہا ہو تو کیا مقتدی سورۃ فاتحہ بھی نہ پڑھیں اور اس کے ساتھ کوئی اور سورت بھی نہ ملائیں؟ کیوں؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب جہری قرات مغرب عشاء اور فجر کے وقت جب امام قرات کر رہا ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ کان لگا کرو، توجہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سننا ہے۔ وَأَنصِتُوا، دوسرا حکم ہے کیا؟ وَأَنصِتُوا، زور اور عصر میں جب امام قرات کر رہا ہو، سری قرات کر رہا ہو تو کیا کرنا ہے؟ اس وقت کیا رہنا ہے؟ چپ رہنا ہے۔ کیا رہنا ہے؟ چپ رہنا ہے۔ کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پر کیا کیا جائے؟ رحم کیا جائے۔ اور مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب تم میں سے کسی ایک کو کیا بنایا جائے؟ امام بنے، تم میں سے کوئی ایک بھی کیا بنے؟ امام بنے۔ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جس وقت وہ تکبیر کہے تم کیا کہو؟ تکبیر کہو۔ وَإِذَا قُرِئَ فَأَنصِتُوا، جس وقت وہ قرآن پڑھے تو آپ نے کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ وَأَنصِتُوا، کیا حدیث کے لفظ بھی ہیں، الفاظ بھی ہیں، اور کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ بھی، کیا رہنا ہے؟ وَأَنصِتُوا۔ دوسری حدیث ہے نسائی کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، مصنف ابن شیبہ کے اندر، وہ کیا کیا حدیث ہے؟ انما جعل الامام لیتم بہ وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب تم میں سے کوئی کیا بنے؟ ایک امام بنے، وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو، جس وقت وہ قرآن پڑھے تو کیا رہنا ہے؟ خاموش رہنا ہے۔ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی۔ تو یہ کس کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے؟ نماز کے بارے میں۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور یاد کرتے رہیے رب کا، اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں۔ کیا؟ دل میں توجہ رکھنی ہے۔ کیا؟ دل میں دھیان کیا ہو؟ توجہ کیا کس کی طرف ہو؟ اس کی طرف ہو۔ اور دل میں پڑھا نہیں جاتا، پڑھا کس سے جاتا ہے؟ زبان سے۔ دل میں سوچ و بچار، توجہ کیا کی جاتی ہے؟ توجہ کی جاتی ہے تضرعاً، عاجزی سے، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، دون الجہر بغیر بلند آواز کے، بغیر بلند آواز کے، بالغدو والآصال صبح و شام کیا کرنا ہے؟ رب کو یاد کرنا ہے۔ ولا تکن من الغافلین، اور نہ ہو غافلوں میں سے، اللہ کو بھول کر، اللہ کے ذکر کو بھلا کر غافلوں میں سے نہیں ہونا۔ جو ذکر کرتا ہے نا، رب نے اس کو مثال، اس کو تشبیہ دی ہے زندوں کے ساتھ، اور جو کیا کرتا ہے ذکر نہیں کرتا، اس کی مثال کس کے ساتھ دی ہے؟ مردوں کے ساتھ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ زندہ جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، اور اس سے اقوال کیا ہوتے ہیں؟ صادر ہوتے رہتے ہیں۔ جو کیا ہے؟ مر جاتا ہے وہ ذکر اذکار، اذا انقطع عنہ، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل کیا ہو جاتا ہے؟ منقطع ہو جاتا ہے۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، بے شک جو فرشتے عند ربک، آپ کے رب کے پاس ہیں، آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تکبر نہیں کرتے اپنے رب کی عبادت سے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کو کیا کرتے ہیں؟
سجدہ کرتے ہیں۔ اندہ یہ اللہ کا، اندہ رب کا، اللہ کے قریب ہونے کا یعنی منزلت اور مرتبہ کے لحاظ سے ہے۔ کیا ہے؟ مرتبہ ہے کہ یعنی وہ اللہ کے اتنے قریب ہیں، اللہ کے کیا ہیں؟ مرتبے کے لحاظ سے، منزلت کے لحاظ سے وہ کیا رہتے ہیں؟ رب کے قریب رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْثِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، اور ساری کائنات کا تصرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وَمَنْ عِنْدَهُ سے مراد کیا ہیں؟ اللہ کے فرشتے ہیں جو کیا رہتے ہیں؟ اللہ کے قریب رہتے ہیں، اللہ کے نزدیک رہتے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میری عبادت سے تھکتے بھی نہیں اور اکتاتے بھی نہیں اور سستی بھی کیا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ کیا؟ سستی بھی نہیں کرتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آسمان والے بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ رب کو پکار رہے ہیں۔ کس کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں؟ رب کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ هُمْ يَنْشِرُونَ وَمِنَ الْأَرْضِ هُمْ يَنْشِرُونَ، اور زمین والے بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ رب کو پکار رہے ہیں۔ کیا آسمانوں میں فرشتے کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو۔ اور انبیاء کی روحیں کہاں ہیں؟ اللہ کے پاس آسمانوں میں ہے نا؟ کیا آسمانوں میں ہے نا؟ تو وہ بھی کس کو پکار رہے ہیں؟ رب کو پکارتے ہیں۔ آسمان والے بھی رب کو پکارتے ہیں، زمین والے بھی کس کو پکارتے ہیں؟ رب کو پکارتے ہیں۔ اگر تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف اور صرف پکار کے لائق اللہ کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ نہ آسمان والے فرشتے کیا ہیں؟ پکار کے لائق ہیں، نہ انبیاء پکار کے لائق ہیں، نہ کیا زمین والے اولیاء صلحاء اتقیاء کیا ہیں؟ نہ پکار کے لائق ہیں۔ پکار کے لائق اللہ کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں والصافات صفا، میں قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر رب کے کیا کرتے ہیں؟ صف باندھ کے رب کے سامنے کیا ہے؟ کھڑے ہیں۔ والزاجرات زجرا، اور میں قسم ہے ان فرشتوں کی جو کیا ہیں؟ ڈانٹنے والے ہیں۔ کیا ہیں؟ ڈانٹنے والے ہیں۔ جو ملا اعلیٰ میں شیاطین کیا باتیں سننے کے لیے جاتے ہیں، ان کو کیا ہیں؟ ڈانٹنے والے ہیں، ان کو کیا ہیں؟ روکنے والے ہیں، ان کو کیا ہیں؟ جھڑکنے والے ہیں۔ فالتالیات ذکرا، اور وہ اللہ کی ہر وقت حمد و ثنا تسبیح تقدیس کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ تین حالتیں اللہ رب العزت نے فرشتوں کی بیان فرمائیں۔ یہ تین حالتیں اللہ نے فرشتوں کی بیان فرمائیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ فرشتوں کی تین حالتیں اس کے اوپر کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ ان الہکم الہ واحد، ان الہکم لواحد، کہ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، کہ زمین و آسمان اور ساری کائنات اور مشرق اور مغرب کا مالک کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ نہ کوئی نوری ہے عبادت کے لائق، نہ کوئی ناری ہے عبادت کے لائق، نہ کوئی انبیاء میں سے کیا ہے؟ عبادت کے لائق ہے۔ نہ نوریوں میں سے اعلیٰ، نہ انبیاء میں سے اعلیٰ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ نظر نیاز منت منوتی کے لائق اللہ کون ہے؟ اکیلا اللہ ہے۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ جو فرشتے اللہ کے قریب رہتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اسی کی تسبیح، اسی کی حمد و ثنا تقدیس کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ جو اسی کے سامنے عاجزی کرے وہ الہ اور مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہو کرتا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ، اور اگر اکسائے آپ کو شیاطین کی نزغن اکساہٹ، فاستعذ باللہ، تو پناہ مانگے اللہ کی، انہ سمیع علیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے رہتے ہیں اللہ سے،
اذا مسہم طائف من الشیطان، جب چھو جائے انہیں کوئی وسوسہ شیطان کی جانب سے، تذکروا فاذا ہم مبلسون، وہ یاد کرتے ہیں پھر اسی وقت وہ سب کچھ دیکھنے لگتے ہیں، وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ، اور ان کے بھائی شیاطین انہیں کھینچتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر وہ کمی نہیں کرتے، وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا، اور جب نہ لائے آپ ان کے پاس کوئی آیت، کوئی معجزہ، قالوا، تو کہتے ہیں، لولا اجتبیتہا، کیوں نہ آپ نے بنا لیا اسے، کل کہہ دیجیے میرے پاک پیغمبر، انما اتبع ما یوحیٰ، میں تو پیروی کرتا ہوں اسی کی جو وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر، یہ دلائل ہیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اور ہدایت اور رحمت، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب پڑھا جائے قرآن تو کان لگا کر سنو اس کو، وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور یاد کرتے رہیے اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، تضرعاً، عاجزی سے، وخیفتاً، اور ڈرتے ہوئے، دون الجہر، اور بغیر بلند، من القول، آواز کے، بالغدو والآصال، صبح اور شام کے وقت، ولا تکن من الغافلین، اور نہ ہو غافلوں میں سے، ان الذین، بے شک جو فرشتے، عند ربک، آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ تکبر نہیں کرتے اس کی بندگی سے، وَیُسَبِّحُونَہُ، اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَہُ یسجدون، اور اسی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔